اور اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا مقام اور قدر و منزلت، اور اس میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مقام، از روئے عقیدہ و ایمان کیا ہے۔ تو میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امر الہی سے، اللہ کی یہ وحی ہے جو بزبان مصطفیٰ ادا کی گئی کہ فرما دیجئے میں نے جو فریضہ رسالت ادا کیا ہے لوگوں، اور تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کے نور کی طرف لایا ہوں، اس پر تم سے کوئی اجر اور کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، سوائے ایک چیز کے، ایک ہی شے تم سے مانگتا ہوں، اور وہ بھی تمہارے بھلے کے لیے، اس میں میری محتاجی اور ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہ جو میری قرابت ہے ان سے محبت کرنا، میرے خونی رشتوں سے محبت کرنا، کہ میری قرابت سے محبت تمہارے ایمان کو بچا لے گی۔ یہ اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا کہ صرف قرابت کی محبت مانگتا ہوں، آپ کی وہ قرابت کیا ہے؟ کون لوگ ہیں آپ کے اہل قرابت جن سے محبت و مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ قال علی و فاطمہ وابناہما، رواہ الطبرانی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قرابت میری، اس میں علی ہے، فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ گویا اس حدیث پاک کا معنی اور مفہوم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متعین فرما دیا۔ اس پر مفسرین نے مختلف اور آراء بھی دی ہیں، لیکن میں اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بروایت عبداللہ ابن عباس اس کو ترجیح دیتے ہوئے اس رائے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور باقی آراء کی نفی نہیں کرتا ہوں۔ یہاں یہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک قرابت کی نسبت ہے۔ لوگوں نے نسبت کی اہمیت اور قرابت کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت مغالطے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، ایک اصولی بات ہے، اور قرآن مجید کے ضوابط اور احادیث نبوی پر مبنی، کہ نسبت اور قرابت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہو ایمان اور اعمال صالحہ کی اتباع کے ساتھ۔ ان لوگوں کی نسبت اور قرابت جو ایمان پر قائم ہیں اور اعمال صالحہ پہ قائم ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع میں ہیں۔ ایمان اور اتباع کی شرط کے ساتھ یہ جو نسبت اور قرابت ہے وہ خواہ زمانی ہو، ایک ہی زمانے اور ایک ہی دور کے رہنے والے لوگ ہوں، خواہ مکانی ہو، ایک ہی وطن اور ایک ہی شہر کے رہنے والے لوگ ہوں، اور خواہ وہ نسبی ہو، ان کی آقا علیہ السلام کے ساتھ خاندان کی خون کی ذریت والی نسبت رکھنے والے لوگ ہوں۔ یہ تمام امت مسلمہ اور انسانیت کے تمام طبقات پر ان کو عند اللہ فوقیت، ترجیح اور افضلیت نصیب ہو جاتی۔ آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام قیامت تک کے تمام مسلمانوں پر، خواہ غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، اولیاء ہیں، ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، مجددین ہیں، جو بھی طبقات ہیں، ان سب پر صحابہ کرام کو جو افضلیت اور فوقیت حاصل ہے، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحبت نصیب تھی اور تعلق زمانی و مکانی نصیب تھا، ایمان اور اتباع کے ساتھ۔ تو اب ایک صحابی جس کو اگر ایک دن بھی اعمال صالحہ کا موقع نہیں ملا، ایمان لایا اور تھوڑی وقت کے بعد وفات ہو گئی، اس کا درجہ بھی قطبوں اور غوثوں سے افضل ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی وقت میں، ایک ہی زمانے میں، ایک ہی مکان میں حضور کی صحبت حاصل کی، حضور کا دیدار کیا، ایمان اور اتباع تھی، تو وہ سب سے اوپر درجہ بلند پا گیا۔ اسی طرح جو لوگ حضور کے وطن کے ہیں آج تک، اہل مکہ اور اہل مدینہ، اہل حرمین کی نہ صرف آج بلکہ قیامت کے دن تک بھی ان کو امت مسلمہ کے ہر شہر میں بسنے والوں پر فضیلت رہے گی۔
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، خوف زدہ کیا، ان کے ساتھ ظلم کیا، اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں اس طرح گھائل کر دے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی شہر والوں پر ظلم کرو، نہیں، کسی سے ظلم کی اجازت نہیں، مگر مدینہ حضور کا شہر ہے، وہ نسبت مکانی ہے، آقا علیہ السلام نے ان کو بلند رتبہ عطا کر دی۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیثیں اور بخاری مسلم کے ابواب احادیث کے اس حقیقت پر قائم اور دائم ہیں۔ یہ نسبت زمانی ہے، قرابت زمانی ہے، یہ نسبت مکانی ہے، قرابت مکانی ہے، اسی طرح پھر ان سب سے اونچی نسبت اور قرابت نسبی ہے، اگر وہ حسبی بھی ہو، اور حسبی کا معنی ہے کہ ایمان اور اتباع کے ساتھ۔ لہٰذا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت اہل بیت ایک عام مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا جز ہے، اور جو شخص حب اہل بیت کا منکر ہے یا جو دل حب اہل بیت سے خالی ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود بھی ایمان سے محروم ہے۔ حب اہل بیت ایمان ہے، یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تاریخ کے اعتقادی اختلافات کا موضوع نہیں ہے، وہ کوئی سنی اہل سنت ہے یہ اہل تشیع ہے، نہیں، جو شخص حضور کی امت میں ہے، کلمہ گو ہے، اس کے ایمان کی سلامتی تب ہے اگر اس کا دل حب اہل بیت کے ساتھ معمور ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ خیال ختم ہو جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کی اہمیت گھٹانے کے لیے اگر کوئی یہ کر دے کہ وہ ایک تاریخی واقعہ تھا اور دو معاذ اللہ استغفر اللہ شہزادوں کی جنگ تھی یا دو قوتوں کی جنگ تھی، یہ مسئلہ شہزادوں کا قوتوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایمان کا ہے اور کفر کا ہے۔ اسی طرح اب اس موضوع کو قرابت اور قربہ کے موضوع پر تو تفسیریں الگ الگ بعض علماء نے مفسرین نے کی ہیں، گنجائش ہے، مگر اب میں ایک ایسی آیہ کریمہ کوٹ کرتا ہوں کہ جس نے قرابت کی ایک ایسی نوعیت کو، ذریت کو متعین کر دیا کہ اس کی الگ فضیلت قرآن نے بیان کی۔ پھر قرابتیں بہت ساری ہیں، مگر جو نسبی قرابت ہے جس کو ذریت کہا گیا تھا، اس کا مقام پھر ایک جدا مقام ہے۔ قرآن مجید سورہ طور آیت نمبر 17 سے 21 تک کا کبھی آپ لوگ مطالعہ کیجئے، فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، اہل تقوی جو پرہیزگار ہیں وہ جنتوں میں اور اللہ کی نعمتوں میں بسیں گے۔ پھر آگے جنت میں ان کے احوال و مقامات کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیابی کا ذکر ہے۔ آخری آیت نمبر 21 میں جا کر جو مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو خود ایمان لائے، مومن ہوئے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ اہل ایمان اور اہل تقوی یہ ایک طبقہ ہے، اور فرمایا پھر وہ دوسرے ان کی ذریت کے لوگ، یعنی ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کی اولاد، ان کی نسل، ان کی ذریت، اس میں باقی لوگ شامل نہیں ہیں، وہ جو ان کی ذریت ہے، اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، جو دلوں کی راحت ہوتی ہے، فرمایا ان کی وہ ذریت جو ایمان پر ہو اور ان کی اتباع کریں، جو دو چیزیں میں نے پہلے بیان کی، ایمان پر ہو اور ان کی اتباع کریں، تو فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ان کے اعمال خواہ اپنے آبا جیسے اعلیٰ اس درجے کے نبی ہوں، کمی بھی ہو، تو الحقنا بہم ذریتہم، ہم جنت میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے اور ان کے دل کو سکون دینے کی خاطر ان کی ذریت کو اٹھا کے ان کے درجے کے ساتھ ملا دیں گے۔ جنت کے جس اعلیٰ درجے پر وہ فائز ہوں گے، ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ بٹھا دیں گے، ٹھہرا دیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کو اپ گریڈ کر دیں گے اور ان کے اعمال میں سے بھی کوئی کمی نہیں کریں گے کہ ادھر سے کچھ عمل نکال کے ان کے کھاتے میں ڈال کے ایکول کر دیں، بیلنس کر دیں، نہیں، بیلنس کریں گے، ادھر سے کمی نہیں کریں گے۔ تو یہاں ایک اصول، یہ جو آیت ہے جو میں نے اس کا شرح تفسیر بیان کی، دنیا کا کوئی ایک مفسر کسی مکتب فکر کا بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا تفسیر قرآن میں۔ یہ متفق علیہ بات ہے جو کہی قرآن مجید کی تفسیر میں، اس کی تفسیر پر اختلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی نص ہے، یہ کوئی شرح نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ چونکہ ذریت اگر ایمان اور اتباع کے ساتھ ہو
تو وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دل کی راحت ہوتی ہے، ان کی جان کا سرور ہوتی ہے، آنکھوں کا نور ہوتی ہے، انہیں خوش دیکھ کر ماں باپ کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے۔ تو ذریت اگر ان کی اتباع پر ہو، پیروی پر ہو، ان کے نقش قدم پر ہو، ان کی راہ پر ہو، اور اہل ایمان ہو، یہ خوبیاں ہوں، اور عمل صالح کریں، بھلے عمل میں ان کے درجے کے برابر نہیں پہنچ سکے تو ان کی خوشی کی خاطر جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ پریولیج اسلام میں کسی اور طبقے کو نصیب نہیں ہوا۔ قرآن مجید ہے، الحم سے والناس تک پڑھ لیں، یہ پریولیج، یہ اعزاز، یہ امتیاز، یہ تخصیص اللہ رب العزت نے کسی اور کو نہیں دی، یہ حق ذریت کا رکھا ہے۔ تو ذریت کی یہ تخصیص جب قرآن نے بیان کر دی ہے تو کسی کلمہ گو کا حق کیا ہے کہ وہ ذریت کی اہمیت اور عظمت سے انکار کرے یا اس میں کوئی ذہن میں شک و شبہ رکھے۔ یہ صرف شکوک کی گرد ہے، لوگوں کے پاس علم کی گہرائی نہیں، پختگی نہیں، وسعت نہیں، تھوڑا سا پڑھ کے اسے کل سمجھتے ہیں اور ایک انتشار فکری پیدا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنیادی بات، اب میں نے عرض کیا کہ چونکہ ذریت اور پھر اہل بیت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آیت کریمہ اہل بیت کے لیے اتر گئی تو 6 ماہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ 6 ماہ تک آقا علیہ السلام جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے سے نماز فجر کے وقت نکل کے گزرتے تو یا اہل البیت کر کے انہیں آواز دے کے جگاتے جاتے۔ اب میں جو حدیث اس وقت کوٹ کر رہا ہوں وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی۔ سنن ترمذی میں حضرت عمر بن ابی سلمہ روایت کرتے ہیں، لما نزلت هذه الآية على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہركم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ اے اہل بیت یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی اللہ تعالیٰ تم سے کلیتاً دور کر دے اور تمہیں طاہر و مطہر کر دے، پاک کر دے، نمونہ طہارت بنا دے۔ جب یہ آیت اتری تو فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے گھر آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے اس آیت کے نزول پر فدعا فاطمہ و حسنا و حسینا، حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، سیدنا حسن کو بلایا، سیدنا حسین کو بلایا، فجل لہم بکساء، اور ان سب کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا، اپنی کملی میں ڈھانپ لیا، وعلی خلف ظہرہ، اور حضرت علی کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر لیا، چاروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر حضرت علی پر بھی اپنی کملی ڈال دی، فجل لہ بکساء، ان پر بھی کملی ڈال دی، ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی کوٹ کیا، اور پھر امام ترمذی کے علاوہ اس کو پھر مناقب اہل بیت کے ساتھ پھر امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، اور کثرت کے ساتھ کتب میں یہ تفصیل آئی ہے۔ دوسرا موضوع کہ اللہ رب العزت نے وہ آیت نازل کی، ازواج مطہرات کا ذکر تھا ان کے لیے، ان کا مضمون چلا آ رہا تھا، اس تناظر میں اتاری۔ آقا علیہ السلام نے یہ 4 نفوس مقدسہ کو بلا کر اپنی کملی میں ڈھانپا اور فرمایا میری اہل بیت یہ ہے، شامل کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت اہل البیت، آیت تطہیر، قال نازلت فی 5 فی رسول اللہ و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کی کہ یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن، ان کے لیے نازل ہوئی۔ سیدنا علی شیر خدا، چونکہ میں امام حسین تک بات کو لے جانا چاہتا ہوں تو وہ ان کے والد گرامی ہوئے، ان کی فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ جو حدیث ابھی روایت کر رہا ہوں اس کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا، اور پھر امام ترمذی کے علاوہ حدیث سن لیجئے، آقا علیہ السلام نے سیدنا علی شیر خدا کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کے فرمایا قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، رواہ ترمذی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس حدیث نبوی کی وجہ سے ان کو لقب مولا ملا، جس کی وجہ سے مسلمان ان کو مولا علی کے نام سے پکارتے ہیں۔
یہ کسی سنی اور شیعہ مسلک کے لوگوں نے نہیں دیا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نوازا اس ٹائٹل کے ساتھ۔ یہ جو حدیث ہے، صرف اس حدیث کی محدثانہ تخریج پر میری یہ کتاب ہے السیف الجلی، میں نے 51 طرق اور اسانید کے ساتھ اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اس ایک حدیث کو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، صحابہ اور تابعین کرام میں سے 58 صحابہ اور تابعین اس حدیث کے راوی ہیں، 58۔ اور 51 ائمہ حدیث نے 51 نے اس حدیث کی اپنی کتب حدیث میں تخریج کی ہے، یعنی اس حدیث کی قبولیت عام کا یہ عالم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے گویا ایک پیغام دیا کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں قریب ہوں، اس سے علی قریب ہے، اس کا علی دوست ہے، اس کا علی مددگار ہے، اس کا علی محبوب ہے۔ سو جس سے مجھے محبت ہوگی یا جس کو مجھ سے محبت ہوگی، اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ علی سے محبت کرے اور اسی طرح محبوب رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کو واضح کیا۔ پھر صحیح ترمذی میں، جامع ترمذی میں ایک اور حدیث جس کو امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقام آپ کا کہ علی اور میرے درمیان یہ نسبت ہے، اور میں سیدنا علی شیر خدا کی گفتگو ختم کر کے آگے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گفتگو تر جا رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ پر یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت میں اپنا تعلق بیان کر دیا، اخوت میں بیان کر دیا، جزئیت میں کہ وہ میرا جز ہے، میں اس کا کل ہوں، سارے مناقب بیان کر کے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے کہ جو انتہا ہو گئی مناقب اور فضائل کے بیان کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور صحیح مسلم اور جامع ترمذی دونوں میں روایت آئی ہے۔ جب یہ آیت اتری، جب 60 علماء نجران سے آئے تھے، نصارہ کے عیسائی علماء، حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرنے، پھر مباہلہ کرنے، تو مباہلے کی بات آئی تو آیت اتری، تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا آؤ مباہلہ کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے حق اور سچ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یہ ایک طریق ہے شرعی، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مباہلہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت فقل، اللہ پاک نے فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنی بیویوں کو، عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اور ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، اپنی جانوں کو، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ 3 کیٹیگریز بیان کی، اور تینوں کیٹیگریز میں کیا کہا؟ جب فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم، جب یہ فرمایا تو حسن اور حسین دونوں کے معصوم بچے تھے، انگلیاں ہاتھ میں پکڑ کر ان کو فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم، یہ ہمارے بیٹے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ جب فرمایا نساءنا و نساءکم، اپنی عورتیں لاتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو باپردہ ساتھ لے لیا، تم فاطمہ کے مقابلے میں اپنی کوئی عورت لاؤ۔ جب فرمایا انفسنا، اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تو اپنی جان کے ساتھ اپنی جان اور مولا علی المرتضیٰ کی جان ملا دی۔ تو یہاں قرآن مجید میں سیدنا علی شیر خدا کو، نفس علی کو مشابہت دے دی حضور کے فیض کی وجہ سے، حضور کی توجہ کی وجہ سے، اس مکانت و منقبت کے باعث کی انفسنا میں شامل کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی ذات اقدس سے جو محبت ہے وہ نفس محمد سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نفس اہل بیت سے محبت ہے، یہ ایمان کا مسئلہ۔ اب یہی مقام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، کچھ حدیثیں تو میں بیان کر چکا اہل بیت کے تذکرے سے، اور
ایک چادر میں چھپا کے ان کو اہل بیت کہنا، یا ہر نماز کے بعد نکلتے ہوئے اہل بیت کو آواز دے کے جانا، یہ تو بیان ہو چکی۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک حدیث میں بطور خاص بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پوری کتاب ہے، میں نے اس میں کوئی 102 احادیث سیدہ فاطمہ الزہرا کے مناقب میں احادیث جملہ کتب سے تخریج کی ہیں، بیان کی ہیں، الدرۃ البیضاء۔ لیکن اس وقت جس حدیث پر میں توجہ دینا چاہتا ہوں وہ ایک عجیب مضمون ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسور بن مخرمہ راوی ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں ایک سے زائد مقامات پہ آئی ہے، مسلم شریف میں آئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی ہے، طبرانی میں، حاکم میں، بہقی میں، دیلمی میں، اور کثرت کے ساتھ ہماری دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں صرف اس حدیث ایک کی، جسے اب میں کوٹ کر رہا ہوں، اب پڑھ رہا ہوں، 66 کتب حدیث کے حوالے دیے ہیں، 66 کتب حدیث کے۔ ابھی میں جو حدیث پڑھنے والا ہوں، اس حدیث میں نے اپنی کتاب صفحہ 35 پر الدرۃ البیضاء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمۃ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میری جان ہے۔ اب اس کی شرح میں کروں گا، ترجمہ کیا جاتا ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جسم کا ٹکڑا کہنے سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کوئی نمایاں فضیلت کا اظہار نہیں ہوتا۔ ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، تو یہ کوئی نمایاں فضیلت نہیں۔ اس کا معنی عرض کرتا ہوں، میں نے ترجمہ کیا اس کا کہ فاطمہ میری جان ہے، یا فاطمہ میں میری جان ہے۔ جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے، یہ حدیث 3 مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ہوئی ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، کتب حدیث میں۔ ایک مقام پر فرمایا آقا علیہ السلام نے بدعۃ منی، جو میں نے پڑھ دیا۔ دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا مدغۃ منی۔ تیسرے مقام پر فرمایا فاطمہ تو شجنۃ منی۔ 3 لفظ ہیں، تینوں ہماری کتب حدیث میں روایت میں ہیں، ان کا معنی سمجھنا ہے۔ جب فرمایا بدعۃ منی، بدع کہتے ہیں ایک عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 3 سے لے کر 9 تک، 10 کی اکائی ہونا 10 کی، تو 3 سے 9 تک کا جو عدد ہے اس کے لیے بدع کا استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اکثر مقامات پر بدع یا بدع کا لفظ 7 کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، وہ جیل میں 7 سال رہے۔ مفسرین اس کی تصریح کرتے ہیں کہ 7 سال رہے۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں آیا ہے سورہ روم میں سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِینَ، وہ بضع سنین میں غالب آ جائیں گے، 3 سے 9، اور وہ 7واں سال تھا جب روم پر غالب آئے۔ تو 10 میں سے 7 کو قرآنی استعمال کے مطابق بدع اور بدع کہا ہے، اور 10 میں 7 کا تعین کریں تو یہ 2/3 بنتا ہے۔ 3.5 1 تہائی 10 کی، پھر 3.5 دوسری تہائی، تو یہ بن گیا 7۔ 3.5 اور ہو تو 9.5 لگ بھگ، تو 7 کا عدد 10 کی اکائی میں 2/3 بنتا ہے، 2 تہائی۔ تو آقا علیہ السلام کا فرمان فاطمہ تو بدعۃ منی کا معنی یہ ہے کہ میری 2 تہائی جان تو صرف فاطمہ الزہرا ہے۔ یعنی لوگوں فاطمہ سے اتنی محبت کرو کہ میری 2 تہائی جان صرف فاطمہ ہے، صرف فاطمہ ہے۔ دوسری حدیث جو میں نے عرض کیا وہ آیا ہے لفظ مدغہ۔ فرمایا ان فاطمہ بنت محمد مدغۃ منی، فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ان فاطمہ مدغۃ منی، میرا مدغہ ہے۔ مدغہ عربی میں قطعۃ لحم، گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اب گوشت کے ٹکڑے سے وہ جو بدع اور بدع کا معنی کر چکے وہ تخصیص نہیں بنتی۔ پھر لغت کی کتابیں اٹھائیں، آپ صحاح کو دیکھیں، تہذیب اللغہ کو دیکھیں، لسان اور عرب کو دیکھیں، ہر امام لغت نے لکھا ہے کہ انسان کے دل کو مدغہ کہتے ہیں، قلب کو، دل کو مدغہ کہتے ہیں۔ اور اس معنی کی تائید حدیث پاک سے ہے
جو بخاری شریف میں بھی ہے. فرمایا ان فی الجسد مدغۃ، کہ جسم کے اندر ایک مدغہ، ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ اچھا ہو جائے تو پورا جسم اچھا ہو جائے، اگر وہ فساد انگیز اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے. فرمایا الا وہی القلب، وہ مدغہ دل ہے. تو مدغہ کو دل کہتے ہیں. تو اس معنی کی روح سے سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا حضور نے کہ فاطمہ میرا دل ہے. اور ویسے بھی قرآن مجید میں ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ خَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ ہم نے علقہ بنایا، علقہ سے مدغہ بنایا اور مدغہ سے عظام بنایا. تو مدغہ اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مدغہ بنتا ہے ماں کے رحم میں بچہ، علقہ سے مدغہ ایک نیکسٹ سٹیج ہے. جب وہ لوتھڑا بنتا ہے اور گوشت کا ٹکڑے کی مانند بنتا ہے، اس کی مانند، تو مدغہ وہ چیز ہے جس میں اللہ فرشتے کو دے کے روح پھونکتا ہے. مدغہ میں روح ڈالی جاتی ہے. تو گویا مدغہ وہ ہے جس میں روح ڈالی جائے. تو بالفاظ دیگر مدغہ دل بھی ہوا، مدغہ جان بھی ہوا. تو اس حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا لوگو فاطمہ میرا دل و جان ہے، دل بھی ہے جان بھی ہے. اور یہ بات اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بنیاد سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات پہ کیوں رکھی گئی، انہیں اتنی اہمیت کیوں دی گئی. اور تیسرے مقام پر فرمایا فاطمہ تو شجنۃ منی یبسطنی ما بسطہا ویقبضنی ما قبضہا. مسند امام احمد بن حنبل کے فاطمہ میرا شجنا ہے. شجنا، جو اسے خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا، جو اسے ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا. اب تہذیب اللغہ اور صحاح اور لسان العرب کل لغت کی کتابیں دیکھیے تو شجنا کسے کہتے ہیں؟ شجنا کہتے ہیں قرابت مشتبکہ، اس طرح انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس کر جڑی ہوئی ہوں تو اس کو شجنا کہتے ہیں. درخت کی جڑیں اور شاخیں آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہوں کہ انہیں جدا جدا نہ کیا جا سکے تو اس کو شجنا کہتے ہیں. مشتبکن کا اشتباک العروق، جس طرح زمین کے نیچے درخت کی جڑیں اس طرح جڑ جاتی ہیں آپس میں اور جال بن جاتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا پاسبل نہیں رہتا، اس کیفیت کو، مشتبکہ کیفیت کو شجنا کہتے ہیں. تو گویا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا شجنا ہے، یعنی میری جان اور میری فاطمہ کی جان اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہے جس طرح درخت کی جڑیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو کوئی ان کو جدا کرنا چاہے تو جڑیں کٹ تو سکتی ہیں، جدا نہیں ہو سکتی. یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس مقام کو بیان کیا، اس کا ایک سبب ہے. اتنا بلند مقام کہ حضور نے فاطمہ کو اپنی جان کہا، فاطمہ کو اپنا دل کہا، اور فاطمہ کی جان کو اور اپنی جان کو شجنا اور مشتبکہ کہا کہ ہمیں جدا نہیں کیا جا سکتا. اور جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتا ہے. اور فاطمہ کل عالم کی عورتوں کی سردار ہے. حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے کانوں سے سنا کہ جب حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ سے خطاب کرتے، گفتگو کرتے، تو فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جانا. ہم جب حضور سے خطاب کرتے ہم عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اور حضور جب فاطمہ سے بات کرتے تو فرماتے میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں.